مولانا صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے آج، آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان سے جو قانون پاس ہو گیا اب ہر قانون کو ہی ہم نے متنازع بنا دینا ہے، یا اس سے پہلے کوئی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی؟ اسلام میں سارا کچھ ہے. یا تو آپ کہیے کہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے اپنے انٹرو میں ارشادات فرمائے. اگر ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ایکیوز کریے. اس وقت جو نیا حادثہ ہوا ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے، اور جس چیز کے متعلق جو نیا معاملہ درپیش ہے اسی پہ ہم نے تبصرہ کرنا تھا نا. جی. اور اس پہ جب تبصرہ کرنا تھا تو ہم نے آپ کے لیے جو ہے ایک بہت آسان حل چھوڑا تھا. ہم نے حل یہ آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ آپ کے اپنے دستور کے مطابق ایک دستوری ادارہ ہے. جب وہ دستوری ادارہ ہے تو اس پہ رائے لے لیجیے. آپ نے کہا نہیں اس پہ ہم رائے نہیں لیتے، آپ کو اتنے ووٹ درکار ہیں. جب وہاں پہ سینٹ میں ووٹنگ ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے ووٹنگ جو ہے وہ اس بات کی میری موشن کے حق میں آ گئی. جب موشن کے حق میں آ گئی انہوں نے کہا نہیں دوبارہ کرتے ہیں، یہ سمجھے نہیں ہیں. تو اتنے ناسمجھ، اتنے نادان اگر اس طرح کی قانون سازی پہ بیٹھے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے موشن پہ ووٹ کر رہے ہیں یا بل پہ ووٹ کر رہے ہیں، ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق قانون سازی کر رہے ہوں. میرے سامنے ایک میں قرآن سے ہدایت لیتا ہوں یا اس کے بعد جو ہے میرے سامنے اسوہ حسنہ ہوتی ہے نبی کریم کی جو زندگی ہے. جب نبی کریم کی زندگی سے میں کوئی چیز لیتا ہوں، جو چیز اخذ کرتا ہوں، اس کے اوپر پھر میں اپنا مائنڈ اپلائی کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہوں. جو چیز نبی نے کی ہے اپنی زندگی میں، جو چیز قرآن میں واضح ہے یا جو چیز نبی نے کی ہے، اس کے بعد پھر میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر بات کر سکوں، ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کر سکوں. لیکن کامران صاحب سن لیجیے جی اگر میں نبی سے یہ پارلیمان نبی سے توبہ نعوذ باللہ زیادہ عقل رکھتی ہے، اگر وہ حضرت عائشہ والے معاملے سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے سوچ سکتے ہیں، بہتر سوچ سکتے ہیں، یا حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عقل توبہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں، پھر تو آپ اس پہ قانون سازی کیجئے. پھر آپ ہمیں کہیے کہ آپ تو باقی معاملات میں نہیں بولتے، اس معاملے میں بولے تو آپ نے جخ ماری ہے. نہیں میں نے صرف مولانا صاحب کی بات نہیں کی، میں تو صرف آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک لیڈر چننے کے لیے، ایک ایم این اے چننے کے لیے عمر کی حد رکھتے ہیں، لیکن ایک شخص جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، بچے اور بچی دونوں کی زندگی کا معاملہ ہے. عمر کی حد رکھی ہے، مذہب نے رکھی ہے، نیچر نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے. آپ اس کو بچہ کیوں کہتے ہیں جس کو بلوغت آ گئی ہے؟ ایک اللہ پاک کا ایک قانون ہے بنایا. یہ مشین جو ہے انسانی جسم کی مشین جو ہے اللہ پاک نے بنائی ہے نا، اس مشین نے کس وقت کیا کرنا ہے وہ اللہ نے طے کر دیا ہے. اس کی جسم میں علامتیں رکھ دی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں علامتیں نہیں، آپ کی جو ہے نا وہ لائن جو آپ کھینچیں گی وہ ٹھیک ہے. وہ نسلوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کون سی نسل کے لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. وہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، افراد پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو اچھا ماں باپ سے آپ زیادہ ہمدرد ہو گئے، نبی سے آپ زیادہ ہمدرد ہو گئے اس بچے کے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا ان کی جنہوں نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی تھی ان کے لیے ناقابل ضمانت جو ہے نا اس کو جرم بنا دیا. اگر کسی نے یہ جخ مار لی تو ماشاءاللہ بہت، اگر یہ اچھا ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہے نا یہ اسمبلی نہیں تھی. نہیں میں 1400 سال پہلے دیکھیں نا، ہم نے بہت سارے معاملات پہ نہیں ہم نے بہت سارے معاملات پہ اجتہاد بھی کیا ہے، اس کی اجازت بھی اسلام میں ہے. نبی نے جو کچھ واضح طور پہ کر لیا اس کے بعد اجتہاد کی اجازت ہے؟ پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا اجتہاد کی اجازت جو ہے نا یہاں پہ. اگر نبی کے عمل سے ایک بات جب کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی اس کے بعد میں اجتہاد کروں تو اس کا مطلب ہے توبہ نعوذ باللہ. میں پھر توبہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے زیادہ توبہ نعوذ باللہ جانتا ہوں. لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ اسلامی شناخت کا مسئلہ صرف شادیوں کے معاملے پہ کیوں ہے؟ ہر معاملے پہ ہے اسلام نے پورا ضابطہ ہے. سر کبھی شور ہی نہیں کرتے مولوی حضرات. میں صرف مولانا صاحب کو مولوی نہیں کہہ رہی ہوں. کس میں نہیں شور کرتے مولوی حضرات؟ سر بچوں کے ساتھ آپ کو بھی مسلمان بنایا، آپ کو بھی مسلمان بنایا نا، جی مجھے بھی مسلمان بنایا، الحمدللہ نا. تو اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ کو بھی شور کرنا چاہیے. ولی کا فرض ہے یہ. میری بہن کو نہیں پتا اسلام میں ولی کا کانسیپٹ ہے، اور جس کی بچی ہوتی ہے، جس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، یا جس کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. وہاں پہ کھانے کا یا کھلانے کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ شادی کا کھانے اور کھلانے سے تعلق نہیں ہے، جو ہم نے اس کو غلط کانسیپٹ، اسی لیے جو ہے نا بے روی آتی ہے معاشرے میں.
ہمارے ہاں جو ہے کنبہ خاندان جو ہے نا اسلام میں وہ بیسک یونٹ ہے. کامران صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور پریویلیج کلاس کی بات کریں. کامران صاحب آپ کو اس معاشرے میں ہونے والے کرائمز کا نہیں پتا. آپ تو خود قانون دان ہیں, وکیل ہیں. میں بالکل عام آدمی ہوں اور عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بچیاں یا بچے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی اس کو کھلائے گا کون, وہ آئے گا کون, یہ تو آج کل تو 30 35 40 سال تک بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ کھانے کھلانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی شیلا, اس کی شادی نہ کریں. پھر ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کامران صاحب کہ ہم اس پہ ایک بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے 20-22 سالوں کی صحافت میں نے بھی ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں. بچوں کو چھری سے ذبح کرتے ہوئے بھی دیکھا, ساتھ لے کے دریا میں چھلانگیں لگاتے ہوئے بھی دیکھا. تو آپ جو ہیں وہ شاید جو قوانین ہوتے ہیں وہ پسے ہوئے طبقات کی پروٹیکشن کے لیے جو ان کا ایک لارجر سینس ہوتا ہے, نکالیے نا, اس کی پرسنٹیج نکالیے, پھر اس کی دوسری جرائم کے ساتھ جو ہے نا اس کو کاربوریٹ کریے. اس میں جو ان میں کیا شرح ہے, اس میں کیا شرح ہے. اگر اس میں شرح بڑھ رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ وجہ ہے. ان کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں. اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ساتھ دیکھیں, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری نیاز اللہ نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے. باہر کے ملک اسٹیٹ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. یہاں پہ میرا پوائنٹ بڑا آسان سا ہے. جہاں پہ نبی کا ایک عمل جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے, میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس سے آگے جو ہے نا پھر میرا جو ہے اسلام خطرے میں. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, دوسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک احتجاجی تحریک ہے. ٹائمنگ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ہم نے بھارت سے ایک جنگ میں ابھی فتح تو حاصل کیا, لیکن جنگ کے سائے ابھی ٹلے نہیں ہیں. جو حالات و واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس میں جہاں تک ہمارا اپنا گورنمنٹ سے اختلاف ہے, اور ہمارا تو 2 گورنمنٹوں سے اختلاف ہے. ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے اور کے پی کے گورنمنٹ سے بھی ہے, اور یہ سارے اختلافات ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے خلاف جدوجہد بھی کر رہے ہیں. مگر دی مومنٹ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہوئے, ہم نے غیر مشروط طور پہ نہ صرف ریاست کی اور ریاستی اداروں کی بلکہ حکومت تک کی جو ہے نا ہر طرح سے حمایت کی, اور ہم اس کے ساتھ اس وقت کھڑے رہے. اس وقت جو ہے نا یہ جو قانون والا جو چائلڈ اسٹینڈ میرج والا جو اسلام آباد میں یہ اس وقت آیا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا خود جو ہے نا آبیل مجھے مار, اس کو جو ہے نا یہ ٹربل انہوں نے خود انوائٹ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں کچھ مسائل ہیں, مائن اور منرل پہ مسائل ہیں, کچھ کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں. تو ہم نے تحریک شروع کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے. عید کے بعد جو ہے وہ ضلع ہزارہ سے جو ہے وہ پھر ایک احتجاجی جو ہے نا موومنٹ شروع ہوگی. اس میں پھر دونوں ٹارگٹ ہوں گے, صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی, دونوں اس کے لیے جو ہے نا ہوں گے. اب ان کے ساتھ چلنے کی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ہم ساتھ چل سکیں گے, وہ ہم نے ان سے معذرت کر لی ہے. یہ مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اکٹھے چل پائیں, تو اپنے آپ کی جدوجہد لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ.